بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے انسانی برادری کا حق۔ اسلام نے ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت سے بھی کچھ فرائض عائد کیے ہیں، جن سے عہدہ برا ہونا ایک مسلمان کا مذہبی فرض ہے۔ تبلیغ یعنی غیر مسلم انسانوں کو اسلام کی دعوت کا جو حکم ہے، اس کے دوسرے اسباب کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس چیز کو ایک مسلمان سچائی سمجھتا ہے، اس کا انسانی فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے انسان کو آگاہ اور باخبر کرے، اور یہ انسانی خیر خواہی کا لازمی نتیجہ ہے۔ قرآن پاک نے تورات کے بعض احکام کو دہرایا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا اور اچھائی سے پیش آنا انسانیت کا فرض ہے، جس میں دین اور مذہب کی تخصیص نہیں۔ دین اور مذہب اور نسل اور قومیت کا اختلاف اس منصفانہ برتاؤ سے باز نہ رکھے۔ اسی لیے سورۃ مائدہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف نہ کرو۔ عدل اور انصاف ہر حال میں کرو کہ یہ بات تقویٰ کے قریب ہے۔ ہر قسم کا برا سلوک اور بے رحمانہ برتاؤ جو ایک انسان دوسرے انسان اور ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کرتی ہے، اس کا اصل سبب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے حق میں عدل سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس پر ظلم اور بے انصافی کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ یہ آیت پاک انسان کے اسی مادہ فاسد کے سرچشمہ کو بند کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور سب مل کر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس حدیث پاک میں انسانی برادری کا وہ نقشہ کھینچا گیا ہے جس پر سچائی سے عمل کیا جائے تو یہ شر اور فساد سے بھری دنیا دفتن جنت بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں کرتا، یا یہ کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا دوسرا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ قصہ بیان کیا کہ جس نے ایک جانور کے ساتھ نیک سلوک کیا تھا کہ اس کو اس کے اس کام پر ثواب ملا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر تر جگر کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے، یعنی ہر اس ہستی کے ساتھ جس میں زندگی کی کچھ امید ہے، نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ 5 باتیں گنائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ للناس یعنی لوگوں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ الناس کا لفظ عام ہے جس میں تمام انسان داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک سارے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ دل میں نہ ہو، انسان پورا مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ دوسروں کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہو اخلاق کی وہ تعلیم ہے جو انسانی برادری کے ہر قسم کے حقوق کی بنیاد ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ تعلیم ان لفظوں میں دی ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ بھائی کے لفظ سے مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایک عام انسان بھی۔ تورات انجیل کے اندر یہی تعلیم ان لفظوں میں ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو ایسا چاہو جیسا کہ تم اپنے آپ کو چاہتے ہو۔ صدقہ خیرات کے باب میں گو فقراء اور مساکین میں مسلمانوں کی ترجیح
ایک قدرتی بات ہے، تاہم حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے زمانہ میں غیر مسلم مسکینوں کے حق کو بھی تسلیم کیا۔ آپ نے ایک دفعہ ایک بوڑھا جو اندھا تھا ایک دروازے پر کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے پیچھے سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس نے کہا، جزیہ ادا کرنے اور اپنی ضرورت پوری کرنے اور اپنی اس عمر کے سبب سے بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لائے اور اپنے گھر سے اس کو کچھ دیا، پھر اس کو بیت المال کے خزانچی کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اس کو اور اس جیسے لوگوں کو دیکھو، اللہ کی قسم ہم انصاف نہیں کریں گے اگر ہم اس کی جوانی کی کمائی تو کھائیں اور اس کے بوڑھے ہونے پر اس کی مدد چھوڑ دیں۔ قرآن میں صدقہ کی اجازت فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ فقراء تو وہی ہیں جو مسلمان ہیں اور یہ لوگ مساکین اہل کتاب میں ہیں، ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اسلام کا یہ عام فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے عام صدقے غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ نے اپنے 2 یہودی رشتہ داروں کو 30,000 کی مالیت کا صدقہ دیا۔ امام مجاہد نے مشرک رشتہ دار کا قرض معاف کرنے کو ثواب کا کام بتایا۔ ابن جریح محدث کہتے ہیں کہ قرآن نے اسیر کے کھلانے کو ثواب بتایا ہے، اور ظاہر ہے صحابہ کے قبضہ میں مشرک ہی قید ہو کر آتے تھے۔ ابو میسرہ اور عمرو بن میمون اور عمرو بن شرجیل صدقہ فطر سے عیسائی راہبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عمر نے اپنے مشرک بھائی کو تحفہ بھیجا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو ان کے مشرک والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی تھی۔ صحابہ کرام جب مذہبی اختلاف کی بنا پر غریب مشرکوں کی مدد سے کنارہ کرنے لگے تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان کو راہ پر لے آنا تیرے اختیار کی بات نہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جو بھلائی یا جو خرچ تم کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے، یعنی تم کو تمہاری نیکی کا ثواب بہرحال ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اور لوگوں کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جب تک وہ آدمی کو صرف اللہ کے لیے پیار نہ کرے۔ اس حدیث میں محبت انسانی کی وسعت ساری انسانی برادری تک وسیع کر دی گئی ہے۔